بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العین، آنکھ۔ العین من عجائب صنع اللہ تعالی، آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی عجیب و غریب چیزوں میں سے ہے۔ فقد خلقها اللہ تعالی مرآۃ صافیۃ، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کو صاف آئینہ بنایا ہے۔ تتحرک یمینا و شمالا و فوق و تحت، جو دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کرتی ہے۔ ينظر بها الانسان الى جميع الجهات، جس کے ذریعے انسان ہر طرف دیکھتا ہے۔ ثم وضعها في محجر صلب من العظم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کو ہڈی سے بنے ہوئے ایک سخت سانچے کے اندر، ایک سخت خانے کے اندر رکھا۔ وجعل عليها من الجفون غطاء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر پلکوں کا ڈھکن بنایا۔ يحفظها من الاذى، جو تکلیف دہ چیزوں سے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ وحاطها باهداب من الشعر، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے گھیر دیا بالوں کے جھالر کے ذریعے۔ لتكون سیاجا، تاکہ وہ ایک احاطہ اور ایک دائرہ، ایک ڈھال بن جائے۔ یذب عنها الذباب والبعوض والغبار التي تدخل العین، جس کے ذریعے ان مکھیوں، مچھروں اور غبار کو دور کرے جو آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فتسبب لها الالم والمرض، اور آنکھوں میں داخل ہو جانے کے بعد آنکھ کے لیے تکلیف اور مرض کا سبب بن جاتی ہیں۔ وسلط عليها ماء جاريا يغسل ما يدخل فيها من الاوساخ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اوپر بہتے ہوئے پانی کو مسلط کیا۔ یغسل، جو بہتا ہوا پانی دھوتا ہے۔ ما يدخل فيها، جو کچھ آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ من الاوساخ، گندگیوں میں سے۔ وسلط عليها ماء جاريا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بہتے ہوئے پانی کو آنکھ پر مسلط کیا۔ یغسل ما يدخل فيها من الاوساخ، جو بہتا ہوا پانی دھوتا ہے ان گندگیوں کو جو آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ العین عرضۃ لکثیر من الامراض، اور آنکھ بہت سے امراض کی زد میں آ جاتی ہے، یا آنکھ کو بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کالرمد وقصر النظر، جیسے آشوب چشم یعنی آنکھ کا آنا، وقصر النظر، اور بینائی کا کمزور ہونا۔ وقد عم هذا المرض الاخیر في هذا الزمان، اور یہ اخیر والا مرض اس زمانے میں عام ہو چکا ہے، یعنی بینائی کا کم ہونا۔ فلجأ الناس حتى الاطفال الى استعمال منظرة، تو لوگ یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی چشمے کے استعمال پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وللاجتناب عن هذه الامراض، اور ان امراض سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، یحسن الاعتزال عن الغبار والاتربة، بہتر ہے کہ غبار اور مٹی سے بچا جائے، یعنی ایسی فضا سے دور رہا جائے جو غبار آلود ہو۔ ویحسن التجول فی الاماکن الفسیحة، اور بہتر ہے کہ کشادہ جگہوں میں چہل قدمی کی جائے۔ وکثرة غسل الوجه بالماء الصافی، اور صاف پانی سے بکثرت چہرے کو دھلا جائے۔ فإنه يجر العین، کیونکہ صاف پانی سے بکثرت چہرے کو دھلنا یہ آنکھ کو صاف کرتا ہے۔ وينقيها من الاوساخ والقذى، اور آنکھ کو گندگیوں اور گرد و غبار سے صاف رکھتا ہے۔ ولذلك كان الوضوء 5 مرات كل يوم، یہی وجہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کرنا، خصوصاً فی الصباح عند القیام،
خاص طور سے صبح کے وقت جب بیدار ہوتے ہیں، نافعا جدا بہت زیادہ مفید ہے۔ ومواصلة القراءة ليلا في النور الضعيف، اور مسلسل رات کے وقت کمزور روشنی میں پڑھنا، تؤثر فی النظر تأثیرا کبیرا، آنکھ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، وتضر به ضررا عظیما، اور اس سے آنکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ فعلی من الجأته الضرورة الى ذلك، تو اس پر لازم ہے جس کو ضرورت مجبور کر دے اس بات پر، یعنی رات کو مسلسل پڑھنے پر، ان يستعمل من المصابيح ما كان ذا نور رائق معتدل، کہ وہ ایسے چراغ کا استعمال کرے جو معتدل اور اچھی روشنی والا ہو، غیر ساطع ولا ضعیف، نہ بہت زیادہ بھڑکیلی روشنی والا ہو اور نہ ہی کمزور روشنی ہو۔ العین جوہرۃ غالیۃ، اور آنکھ ایک بہت قیمتی جوہر ہے، لا يمكن ان تشترى بالمال، جسے مال و دولت کے ذریعے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ وبها يتمتع الانسان بجمال الطبیعت، اور آنکھ ہی کے ذریعے انسان طبیعت یعنی فطرت کی خوبصورتیوں، فطرت کی رعنائیوں سے محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ ويقضي بها حاجات في نفسه، اور انسان آنکھ کے ذریعے اپنی بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ويكون عضوا عاملا مفيدا من اعضاء الاسرة الانسانية، اور آنکھ انسانی اعضاء میں سے ایک بہت ہی مفید اور کارگر عضو ہے۔ وإذا فقد الانسان بصره، اور جب کوئی انسان اپنی بصارت کھو دیتا ہے، بینائی کھو دیتا ہے، حرم شيئا كثيرا من نعم الدنيا ومحاسنها، تو وہ دنیا کی بہت سی نعمتوں اور اس کی خوبصورتیوں، رعنائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فكأنما أظلم له العالم، گویا اس کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ وكان كلا على غيره، اور وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ وربما كان عيالا على عصا حقيرة، اور بسا اوقات وہ ایک معمولی ڈنڈے کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا يمشي بغيرها، جس کے بغیر وہ چل نہیں۔ فكأنما أظلم له العالم، گویا دنیا اس کے لیے تاریک ہو گئی۔ وكان كلا على غيره، اور وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ وربما كان عيالا على عصا حقيرة لا يمشي بغيرها، اور بسا اوقات وہ محتاج ہو جاتا ہے ایک معمولی ڈنڈے کا سہارا لینے پر، لا يمشي بغيرها، جس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔